وہی والے ایٹیکیٹس جو کہ بزرگوں کے درگاہوں پہ ہوتے تھے وہی اپنے دربار میں بھی وہی نافذ کی کہ جی میرے درباری بھی جو ہے نا یہی کچھ کریں گے جو وہاں پہ جو ہے نا وہ حضرت بو علی شاہ قلندر کے مرید جو ہیں وہ جو کرتے ہیں تو اورنگزیب بادشاہ کے درباری بھی جو ہیں وہی ایٹیکیٹس اور سیم ان پہ عمل کریں بلکہ ان سے بھی آگے نکل جانے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ کسی نے محفل میں سوال کیا کہ جی ہم جاتے ہیں درباروں پہ، یہ بابا حنیف رحمہ صاحب نے کیا سوال، کیونکہ وہ سرکاری طور پہ بھی فائز تھے اور ادھر محفلوں میں بھی آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی درباروں پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے درباروں میں ہوتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں بھی بندہ جو جاتا تھا تو وہ الٹے پیر واپس آتا تھا، بادشاہ کی طرف پوش نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک آگے آگے ہر کارت دو تین چل رہے ہوتے تھے ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتے ہوئے اور نگاہ روبرو، تو حضور تشریف لاتے ہیں، سواری آتی ہے حضور کی، تو کہتے ہیں جی درگاہوں پہ جاتے ہیں وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا، تو یہ درویشوں نے جو ہے نا یہ بادشاہوں سے لیے ہیں، تو واسی صاحب نے کہا ایسی بات نہیں، یہ بادشاہوں نے درویشوں کو کاپی کی۔ بادشاہ درویش کی محفل کی ایٹیکیٹ دیکھ کے جیلس ہو گیا کہ وہاں یہ ہوتا ہے تو میرے دربار میں کیوں نہیں ایسا، تو پھر اس نے بائی فورس، وہاں پہ تو کوئی فورس نہیں ہوتی تھی، محبت سے ہوتا تھا، تو بادشاہ نے تلوار کے زور پہ پھر وہی والے ایٹیکیٹس جو کہ بزرگوں کے درگاہوں پہ ہوتے تھے وہی اپنے دربار میں بھی وہی نافذ کی کہ جی میرے درباری بھی جو ہے نا یہی کچھ کریں گے جو وہاں پہ جو ہے نا وہ حضرت بو علی شاہ قلندر کے مرید جو ہیں وہ جو کرتے ہیں تو اورنگزیب بادشاہ کے درباری بھی جو ہیں وہی ایٹیکیٹس اور سیم ان پہ عمل کریں بلکہ ان سے بھی آگے نکل جانے کی کوشش کریں۔ تو یہ پھر بابا زور نے کو جواب دیا تھا کہ درس کاپی کیا۔ 13 سال کی عمر میں افغانستان چلا گیا تھا نا؟ جی جی 13 سال کی عمر بادشاہ وہ افغانستان میں تھا، اپنا ننیال ہے، تو وہاں انہیں لے کے گئے تھے ایک افغانستان میں ایک صوفی درویش کے پاس ہے، تو وہاں اس نے پروٹوکول دیکھا کہ لوگ الٹے پاؤں چل رہے ہیں، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سوچا میں جی زندگی میں کبھی موقع ملے گا بادشاہ بننے کا تو میں ایسے ہی کروں گا، تو پھر اس نے آ کے یہ کیا۔ یہ قصہ میں نے باقاعدہ وہ لکھا پڑھا میں نے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جناب، پڑھے لکھے بندے کے محفل میں ہونے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ بابا نے جواب دیا حرف بحرف ایسی بات تھی، بادشاہ نے جو ہے نا آؤٹ آف جیلسی جو ہے نا یہ کاپی کیا کہ جی ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر وہ بادشاہ بھی پھر جعلی آ گئے اور پھر درویش بھی جعلی آ گئے، پھر سارا کام ہی خراب ہو گیا۔ تو اس کے ریئیکشن کے طور پہ واصف صاحب نے پھر اپنی محفل میں نا وہ سارے جو تھے وہ نا سارے ادب ایک سائڈ پہ رکھ، انہوں نے کہا جی یہ اب یہ جھوٹے لوگوں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب پھر ہم پھر ایسے نہیں کریں گے۔ تو پھر کبھی ہمیں جرت نہیں ہوئی ہم بابا کا ہاتھ ملاتے، ہاتھ چومنا تو دور کی بات، ہاتھ ملانے کی جرت نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ بابا حضور کو یہ بات جو ہے نا کتنی ناپسند ہے اور آپ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو ایک دفعہ محفل میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نا واسی صاحب کا ہاتھ چومنے، تو اب دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف، کہتے ہیں اس کو کوئی کام ہے، اس نے میرا ہاتھ چوما۔ تو یہ سٹائل تھا کہ وہ اس قدر ناپسند کرنا، تو یہ جو ہے نا پھر وہ ریئیکشن کے طور پہ نا پھر
یہ پھر ملامتی صوفی جو تھے وہ اسی ریئیکشن کے طور پہ آ گئے، جب وہ پیروں کے بھی سارے ایٹیکیٹ جو ہیں وہ جھوٹ ہو گئے، تو پھر ایسے درویش آ گئے جیسے مادھو لال شاہ حسین درویش ہیں، پورے درویش ہیں مادھو لال شاہ، لیکن ملامتی درویش ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ جی تم اگر معزز ہو نا، تم اگر معزز ہو، ہم پھر پلید ہی اچھے، ہم پلید ہیں پھر۔ گفتم کے مر گے ناگہاں، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار من، گفتم